دل کے ذکر کی طرف بھی اس کی ناقدری کرو گے، اس کو بیکار سمجھو گے تو اگلی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ پہلی سیڑھی یہی ہے کہ زبان سے کرنا شروع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان سے کرو، اور جب یہ کرتے رہو گے تو پھر انشاءاللہ وہ دل سے بھی ہونے لگے گا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، وہ یہ کہ یہ جو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ذکر لسانی یعنی زبان کا ذکر جب آدمی کرتا رہے تو پھر کسی وقت وہ ذکر قلبی بھی بن جاتا ہے، یا ذکر قلبی بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب آدمی ذکر کرتا رہتا ہے، کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ شروع میں تو خیالات آ رہے ہیں ادھر کے ادھر کے، دل کہیں دماغ کہیں، وہ اور زبان سے ذکر ہو رہا ہے، پھر رفتہ رفتہ جب عادت پڑنے لگتی ہے تو پھر وہ دل بھی متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل بھی متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس ذکر کی طرف۔ ایک مطلب تو یہ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن بعض افراد کو یہ بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ مدتوں کرتے رہتے ہیں مگر ذکر کے وقت میں وہ قلب کا متوجہ ہونے کا جو حادثہ ہے وہ کما حقو حاصل نہیں ہوتا، دل دماغ لگا ہی رہتے ہیں ادھر۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس ذکر کی برکت سے ان کے شب و روز کے لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کا عنصر بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جس وقت ذکر کر رہے ہیں کیا اس وقت میں تو دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف کما حقو نہیں ہوا مثال کے طور پر، لیکن جب جو مقصود تھا ذکر کا وہ یہ تھا کہ جب صبح کو آدمی نکلے اور شام تک اپنی مصروفیات میں مصروف رہے تو اس کے دل میں ایک کھٹکا لگا رہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس کو پھر 24 گھنٹے کی زندگی میں آنے لگے تو یہ مقصد پھر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں ہوئی، لیکن تجربے کی بات بزرگوں کی یہ ہے کہ اس ذکر کا یعنی اگر فرض کرو آدمی سالہ سال ذکر کرتا رہتا ہے، سالہ سال تسبیحات پڑھتا ہے، لیکن تسبیحات پڑھتے وقت اس کا دل نہیں لگ رہا، توجہ نہیں ہو رہی، تو اس کو بیکار نہ سمجھے۔ یہ خاصہ انشاءاللہ اس کا ضرور پیدا ہو جائے گا کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان پہلے کے مقابلے میں زیادہ آنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو راضی کرنے کی طرف توجہ پہلے سے زیادہ ہونے لگے گی۔ کسی گناہ کے کرتے وقت میں ایک رکاوٹ دل میں ضرور پیدا ہو جائے گی، یہ فائدہ تو حاصل ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ میں جو ذکر کر رہا ہوں اس وقت میرا توجہ نہیں ہوتی تو میں تو اس منزل تک نہیں پہنچا جو کہی گئی تھی، وہ یہ بات فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ جو حضرت کی بات ہے وہ یہ کہ جب ذکر آدمی شروع کرتا ہے تو مشقت ہوتی ہے، طبیعت پر کچھ بوجھ لگتا ہے، دل نہیں لگتا۔ یہ شروع میں تقریباً ہر ایک کو پیش آتا ہے، حالانکہ کوئی مشقت کا کام ہے کوئی ذکر کرنا،
ہیں؟ اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ کلمے تو بہت ہی ہلکے ہیں زبان کے اوپر. تو حقیقت میں تو کوئی مشقت نہیں. آپ سوچو کیا مشقت ہے؟ کوئی محنت کا کام ہو رہا ہے، مزدوری ہو رہی ہے، کوئی بہت زیادہ طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھایا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں. زبان سے ایک کلمہ ادا ہونا ہے، تکلیف تو بظاہر کوئی ہے نہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان اور نفس جو ہے وہ اس کو بڑا مشقت معلوم ہوتی ہے اس کام. حالانکہ کوئی بوجھ نہیں اٹھا رہا، کوئی بہت زیادہ محنت کا کام نہیں ہو رہا، لیکن وہ شیطان اور نفس اس کو محنت کا اور مشقت کا کام کیوں بنا دیتے ہیں کہ یہ تو چل پڑا بھائی اس راستے پہ، یہ تو اس راستے پہ چل پڑا. تو اس راستے سے اس کو بھٹکانے کے لیے وہ کہتے ہیں تو نے اپنے آپ کو مقید کر لیا ایک کلمے کے اندر اور اسی کلمے کی رٹ لگا رہا ہے، تو کچھ اور بھی سوچ دنیا کی، ادھر کی ادھر کی. تو ادھر کے جو خیالات اور وہ اس سے اپنے آپ کو فارغ کر کے، دوسرے کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر کے جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی قید میں آ گیا، اور اس قید کی وجہ سے یہ مشقت انسان کو ہوتی ہی ہے. تو ہمارے حضرت والا حضرت کی عمر قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مشقت تو ہونی ہے ذکر کے اندر، شروع میں ضرور ہوگی، لیکن اس کا علاج یہی ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے. مشقت ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، ہونے دو، کریں گے ہم یہ دل میں ٹھان لے. مشقت ہو رہی ہے، برا لگ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا، دل گھبرا رہا ہے، گھبرانے دو، ہم کریں گے یہ. چاہے تو گھبرائے، چاہے تو مشقت محسوس کرے، چاہے تجھے بوجھ معلوم ہو، کروں گا یہی. جس دن بندہ یہ عزم کر لیتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے اس مشقت کے مقابلے میں، بس سمجھو کامیاب ہے. چاہے مزہ بالکل نہ آئے ذکر کرنے میں. ہمارے یہ جو بھی میں نے بات پڑھی ہے حضرت والا کی، وہ حضرت یہی فرماتے ہیں کہ ارے بھائی لوگ کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آتا ذکر کرنے میں، ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا. اللہ بچائے، حضرت ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت میں کوئی مزہ ہی نہیں آتا ذکر میں. تو ایسے ہی حضرت بعض اوقات مذاق کی بات فرما دیا کرتے تھے، فرمایا بھائی مزہ تو مزی میں ہے، سمجھا، تم کہاں مزے کی تلاش کر رہے ہو ذکر میں؟ یعنی کیا تم ذکر جو ہے وہ مزے کی خاطر کر رہے ہو تو مزہ آئے گا؟ پھر تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوا، پھر تو اللہ کے لیے نہیں ہوا نا، لطف لینے کے لیے ہوا. یعنی تم جیسے دوسرے کو فلم دیکھنے میں مزہ آتا ہے اعوذ باللہ، تو مجھے ذکر میں مزہ آنے لگے. تو یہ فضول کی بات ہے، نیت ہی خراب ہے مزہ حاصل کرنے کی. ارے بھائی نیت تو یہ کرو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، نیت تو یہ کرو کہ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جو ثواب ہے، اس کی رضا حاصل کرنا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس تصور سے کرو، مزہ آئے نہ آئے. اگر آنے لگے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نعمت ہے. نہ آئے تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ثواب زیادہ ملے گا. اگر مزہ نہیں آیا، دل گھبراتا رہا، لگا نہیں، پھر بھی آدمی کرتا رہا، تو
اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اس لیے میں نے اپنے شیخ سے سنا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ فرماتے تھے کہ میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں جس کو ساری عمر کبھی نماز میں مزہ نہ آیا، اب پھر بھی پڑھتا رہا، یعنی لطف نہیں آیا، کوئی لطف محسوس نہیں ہوا، کوئی مزہ ہی نہیں آیا، لیکن پڑھتا رہا۔ فرمایا میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں اس واسطے کہ اس کی نماز خالصتاً اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر تھی، اس میں اپنے نفسانی مزے کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ اور جس کو لطف آ رہا ہے نماز کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مزے کی خاطر پڑھ رہا ہو نماز، تو وہ اخلاص تو نہ ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس لیے اس فکر میں مت پڑو کہ لطف آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ذکر کے اندر، اور یہاں سے دھوکے لگ جاتے ہیں اس میں، اور یہاں سے بہت لوگ گمراہی کے راستے پر پڑ گئے ہیں کہ ذکر کرنے کے نتیجے میں کچھ نظر آنا چاہیے، کچھ رنگ نظر آنے چاہیے، کچھ کیفیات طاری ہونی چاہیے، یہاں تک کہ ایک صاحب نے لکھ دیا کہ وہ شیخ کامل نہیں جو اپنے مریدوں کو ذکر کے نتیجے میں اس طرح اس مقام تک نہ پہنچا دے کہ جب وہ ذکر کر رہے ہوں تو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے، بیت اللہ شریف کی نظر آئے ان کو اور وہاں پر نماز پڑھنے ہوئے نظر آئے، یا دل چل جائے، دل جاری ہو جائے، خدا جانے کیا کیا چیزیں نکال رکھی ہیں نا۔ تو یہ سب کس لیے کہ مقصود اس ذکر کا ان حالات، کیفیات، مواجید، ان کو مقصد بنا لیا۔ میں ذکر کروں گا میرا دل جاری ہو جائے گا، میں ذکر کروں گا مجھے کچھ نظر آنے لگے گا، میں ذکر کروں گا تو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھتا ہوا نظر آؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی یہ کوئی مقصد ہے؟ یہ تو اخلاص نہ ہوا، وہ تو حالات مقصود ہو گئے، کیفیات مقصود ہو گئی، وہ مناظر نظر آنے مقصود ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تھا کہ مجھے ذکر کرو تو کہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں رنگ نظر آئیں گے یا تمہیں کچھ جلوے نظر آئیں گے اور تمہارے اوپر کچھ کشف ہونے لگے گا، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا کہ اذکرونی اذکرکم، نتیجہ یہ ہوگا میں بھی تمہیں یاد کروں گا، یہ ہے منزل تمہاری کہ میں تمہیں یاد کروں، نہ یہ کہ کچھ نظر آنے لگے۔ تو یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ہاں آ جاتے ہیں کبھی کبھی ذکر کے دوران کچھ اس طرح کی خاص لوگوں کو پیدا ہو جاتی ہے، ہو جائیں تو کیا، نہ ہو تو کیا، اس کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بلکہ یہ جو رنگ ونگ نظر آتے ہیں نا، یہ بعض اوقات دماغ کی کمزوری سے آتے ہیں، اس کا کوئی کشف وشف سے تعلق نہیں ہوتا۔ یہ دماغ میں دماغ جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، یہ کسی دماغ کی کمزوری ہوتی ہے، وہ خلل ہوتا ہے کوئی دماغ میں، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی کمزوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی مختلف چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے میں کہیں اوپر پہنچ گیا، کہیں بڑے اعلیٰ پہ بالا پہ پہنچ گیا، وہ دماغ کا خلل ہوتا ہے حقیقت میں۔ تو اس لیے اس ساری باتوں کے پیچھے پڑھنے کے بجائے ہمارے حضرات نے، اللہ تعالیٰ کو درجات بلند فرمائے، سیدھا راستہ، وہ جو قرآن کا، جو سنت کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ ہے وہ دکھایا۔ یعنی کچھ مقصود نہیں، نہ حالات مقصود، نہ کیفیات مقصود، نہ منظر مقصود، مقصود جو ہے وہ تو بذات خود ذکر مقصود، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مقصود ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں یاد کرنے فاذکرونی اذکرکم کا اس طرح کر کے دیکھیں۔ تو خلاصہ کیا بات، تین باتیں نکلی۔ ایک بات کہ ذکر کو بڑا اہمیت دو، اپنی زندگی کا اہم ترین کام سمجھو ذکر، اور اس کے کرنے میں اگر مشقت معلوم ہو تو مشقت کو برداشت کرو، زبردستی برداشت کرو، یہی علاج ہے اس کا۔ ورنہ میں نے ابھی بتایا حقیقت میں تو کوئی مشقت ہے نہیں۔ ارے بھائی تم سے کوئی منوں کا بوجھ اٹھوایا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے، کوئی دوڑ لگانی پڑ رہی ہے جی، کچھ بھی نہیں، حقیقت میں مشقت ہے نہیں۔ یہ شیطان اور نفس جو ہیں بلا وجہ اس کو مشقت بنا کر پیش کرتے ہیں، لہذا اس کا مقابلہ یہی ہے کہ ہوگی مشقت، دل گھبرائے گا، کریں گے، ہر حالت میں کریں گے۔ بہت لوگ لکھتے ہیں کہ جب ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو دل الجھنے لگتا ہے، الجھنے لگتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اسی کا نام وہ ہے مشقت، الجھنے لگا۔ تو الجھنے لگے دل تو الجھنے دو، اس کی فکر میں نہ پڑو، کام کیے جاؤ، طے کر لو کہ الجھے یا سلجھے، گھبرائے یا نہ گھبرائے، کروں گا یہی کام، یہی علاج ہے۔ اور جب یہ کچھ دنوں آدمی کر لیتا ہے تو پھر وہ حضرت بھی بھاگ جاتے ہیں جنہوں نے یہ الجھن پیدا کی ہے یا مشقت پیدا کی ہے، وہ بھی پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب یہاں ہمارا دال گلنے والی نہیں ہے، تو پھر وہ مشقت بھی الحمدللہ رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو غرض دوسری بات یہ ہے کہ مشقت کے باوجود کچھ وقت نکال کر اس کام کو کریں، اور بہتر یہ ہے ذکر میں بالخصوص شروع میں کہ اس کی کوئی جگہ متعین کر کے، وقت متعین کر کے کیا جائے، وقت بھی متعین، جگہ بھی متعین، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، دل جمی یکسوئی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو وقت نہ ملتا ہو تو چلتے پھرتے بھی کر لے تو نہ کرنے سے بہتر ہے۔ لیکن میں اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا وقت چاہے وہ 5 منٹ 10 منٹ ہی ہوں، 10 منٹ ہی ہوں، وہ تو کر لو بیٹھ کے، یعنی اپنے آپ کو دوسرے دھندے سے فارغ کر کے خلوت میں بیٹھ کر 10 منٹ تو ویسے کر لو، اور باقی جو ہے وہ اگر چاہو تو چلتے پھرتے بھی کر لو، لیکن کچھ وقت بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ کرنے کا وقت نکال لو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مشقت ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں جاری رکھو۔ تیسری بات یہ کہ اس انتظار میں نہ رہو کہ میں جب ذکر کروں گا تو کوئی عالم بالا کے مناظر نظر آئیں گے مجھے، سمجھا، یا مجھے کوئی میں پرواز کرنے لگوں گا آسمان کی طرف، یا کچھ اس فکر میں مت پڑو۔ بس سمجھو کہ کلمہ جب میرے زبان سے نکل گیا، کلمہ جو میری زبان سے نکلا تو وہ بذات خود مقصود ہے، وہ نکلنا ہی مقصود ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک بزرگ تھے، ایک صاحب تھے، وہ ذکر کرتے تھے خوب، اور ذکر کر کر کے سال گزر گئے تھے، عمر بیت گئی تھی۔ تو ایک مرتبہ ذکر کرتے ہوئے
دل میں یہ خیال آیا کہ اتنے سالوں سے میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اللہ کا نام لے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، اتنے سال گزر گئے، کبھی اس طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ یعنی ساری زندگی سبحان اللہ کہتے رہے، الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے، ساری زندگی دعائیں بھی کرتے رہے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یہ سب ذکر ہی ہے، دعا بھی ذکر ہے۔ تو یہ سب کرتے رہے اتنے سال سے، لیکن کوئی جواب ہی نہیں آ رہا کہ ہماری کوئی بات قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ایسا خیال دل میں خیال آ گیا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ جواب آیا، آواز یا دل میں محسوس ہوئی ہوگی، کہا کہ ارے اللہ کے بندے، یہ جو تجھے ذکر کی توفیق ہو رہی ہے ایک کے بعد دوسرے ذکر کی، یہی ہمارا جواب ہے۔ گفت اللہ ہے تو لبیک مار، جواب یہ دیا کہ جو تو اللہ کر رہا ہے، یعنی ایک مرتبہ کی، اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ کرنے کی توفیق ہوئی، یہی ہمارا جواب ہے۔ گفت اللہ ہے تو لبیک مار۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا کسی جگہ کہ جب ایک عبادت کرنے کے بعد دوسری مرتبہ اسی عبادت کی توفیق ہو جائے، سمجھو کہ پہلی مقبول ہو گئی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر قبول نہ ہوتی تو دوبارہ اپنے در پر حاضری کی توفیق نہ دیتے۔ توفیق عطا فرمائی تو مطلب یہ علامت ہے انشاءاللہ پہلے عبادت کے اللہ کے ہاں مقبول ہو جانے کی۔ تو گفت اللہ ہے تو لبیک مار، جواب یہ ہے کہ جب تو اللہ اللہ کر رہا ہے، ہمارا نام لے رہا ہے، تو ایک مرتبہ نام لینے کے بعد دوبارہ جب نام لینے کی تجھے توفیق ہو گئی، یہی ہمارا جواب ہے۔ تو لہذا اس فکر میں نہ پڑو، اپنے کام میں لگے رہو، کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، آپ انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ جتنا ذکر زیادہ ہوگا، وہ چلتے پھرتے بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، چلتے پھرتے جو ذکر زبان پر آ جائے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، درود شریف، استغفار، جو ذکر بھی آ جائے زبان پر، چلتے پھرتے بھی ہو، تو اس کا یہ اثر انشاءاللہ ضرور 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 بالضرور ظاہر ہوگا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کا ایک دھیان پیدا ہوگا، کھٹک پیدا ہوگی، تمہیں اندر ایک کانٹا دل کے اندر لگ جائے گا جو مختلف صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے مختلف کاموں میں تمہیں تھوڑا روکا کرے گا کہ ذرا سوچ لو کیا کرنے جا رہے ہو۔ اور یہی سارا مقصود ہے، اور یہی اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی چیز ہے۔ بس اس کی کوشش اللہ تعالیٰ کا، اور یہ رمضان کا مہینہ اس کام کے لیے بہت بہترین۔ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو تو بند کر دیتے ہیں، نفس بے شک رہتا ہے انسان کا، تو پہلے 2 دشمن تھے، اب 1 رہ گئے، تو اس لیے آسانی ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، قرآن حدیث میں فرمایا شہر الصبر ہے، صبر کی ٹریننگ ویسے ہی ہو رہی ہے روزے کی حالت میں، تو اس واسطے بھی آسان، اس وقت میں یہ کام کرنا آسان ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ذکر کرو، اور کچھ تھوڑا سا وقت مقرر کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور بھائی یہ رمضان میں جیسا پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، کوشش اس بات کی ہو کہ بلا ضرورت نہ کوئی کام ہو نہ کوئی بات ہو، بات بھی مختصر، بس بقدر ضرورت،
خاموشی کے ساتھ گزار دو. زیادہ گفتگو میں، زیادہ باتوں میں، چاہے وہ مباح ہی باتیں ہوں، ان کے اندر بھی زیادہ مشغول نہ ہو. اپنے کام سے کام رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کثرت سے کرو، تلاوت کثرت سے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعائیں کثرت کے ساتھ کرو، اور میل ملاقات، مجلسیں، باتیں، گفتگویں، اس سے جتنا ہو سکے اس کو پرہیز کرو کہ زبان یا تو خاموش رہے یا جب چلے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دے. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کا حوصلہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے دل کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما دے. اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا رب اجعلنا لک ذکارین، لک شکارین، لک رحابین، لک مطواعین، الیک مخبتین اواہین منیبین. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کے ساتھ ہمیں تعلق مضبوط عطا فرما دے. اے اللہ مضبوط تعلق عطا فرما دے. اپنی رحمت سے اپنی ذات کے ساتھ محبت کا مضبوط تعلق عطا فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے ذکر و فکر سے ہماری زندگیوں کو آباد فرما دے. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس رمضان کے مہینے کو، اے اللہ اس رمضان کے مہینوں کو ہمارے لیے زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ جس میں طاعات کی طرف انقلاب ہو، اے اللہ معصیتوں سے بچنے کا انقلاب ہو. اے اللہ یہ انقلاب ہمیں دلوں میں پیدا فرما، ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ اپنے رمضان اس سلامتی کے ساتھ گزار دے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ کی بشارت میں اللہ ہم سب کو شامل فرما لے. اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اتقائے رمضان میں شامل فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اتقائے رمضان میں شامل فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ اس پاکستان کے اوپر جو آفتیں چاروں طرف سے اے اللہ مسلط ہو رہی ہیں، اے اللہ یہ ہمیں ڈر ہے کہ آپ کے قہر و غضب کا نتیجہ نہ ہو. اے اللہ آپ رحمت سے قہر و غضب کو ہم سے ہٹا لیجئے، اٹھا لیجئے. اے اللہ ہم مغفرت مانگتے ہیں. اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک. یا اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، ساری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں. اے اللہ اپنے رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا نحصی ثناء علیک. اللہم لا ملجأ ولا منجا الا منک الا الیک، اللہم لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اللہم لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. اللہم انا نعوذ بک منک یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین انا نعوذ برضاک من سخطک
وبمعافاتك من عقوبتك انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اس سیلاب کے ذریعے، سیلاب کے اندر، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، ان کے لیے اللہ ان کے نقصانات کی اپنے فضل و کرم سے تلافی فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ان کے سلسلے میں، ان کی مدد کے سلسلے میں یا اللہ جو کام ہمارے کرنے کے ہیں اپنے رحمت سے ہمیں ان کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔